السلام علیکم۔ پچھلی قصہ آپ نے کیسی لگی آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، اور آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ نے پچھلی قسط میں جانا کہ اقرار محبت ہوا، وعدے ہوئے اور پھر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس شاہدہ کے والد اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ شاہدہ بے حد چڑچڑی اور غصے ور واقع ہوئی تھی، اس لیے اعضاء و اقربا میں سے کسی نوجوان کی ہمت اب تک نہیں پڑی تھی کہ اس کے لیے امیدواری کا خواہش مند ہوتا۔ وہ ویسے بھی کسی کے آگے گھاس نہیں ڈالتی تھی، اس لیے سر فیاض کا اس کے مستقبل کے مشوش ہونا ضروری تھا۔ مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ شیخ چلی کے آگے گھاس ڈالنا کیا کھلونوں کے ڈھیر لگا رہی ہے تو انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ ادھر چلی کو بھی ایسا لگا کہ وہ اپنی فرزندی میں لے لیں گے، مگر بیچارہ اس بدقسمتی کو کیا کرتا جس نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں کیسے سر فیاض کو اس کے اصل حالات کا علم ہو گیا، یعنی اس کے باپ اس آگ کو محروم کر چکا ہے اور اب سمجھوتے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اس کے باپ کی جائیداد پر کچھ سوتیلے قسم کے حقدار بھی دانت لگا کر بیٹھے تھے، اور شاید یہ زہر انہی کی ذات سے پھیلا تھا۔ سر فیاض نے شاہدہ کی موجودگی میں ہی اس کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے کہا، تم نے آخر کب تک مجھے کیوں تاریکی میں رکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ سے کیا یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں دولت میں کھیلتا ہوں، یا میں نے کبھی اپنے امارات کے تذکرے چھیڑے تھے؟ چلی نے برا مان کر کہا، پھر بھی تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں کرتا؟ سنو صاحبزادے، مجھے نافرمان قسم کے اولادوں سے بڑی نفرت ہے، اس لیے آئندہ میں تمہیں اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ نہیں دیکھیں گے، چلی نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہدہ اس کے لیے ہوائی جہاز سے ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی سے چھلانگ لگا سکتی ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے رخصت ہوا۔ تب شاہدہ نے اپنی کالی ساڑی نکالی اور کالا بلاوزہ نکالا اور انہیں پہن کر ایک درباری غزل گائی۔ دنیا والوں کی باتوں میں بڑا سجونا چھوڑ گئے، مجھے دکھیا کی بھی سن لیتے آئے تڑپانا چھوڑ گئے۔ غزل ختم کر کے اس نے آنسو پونچھے اور مسیری پر لیٹتے ہوئے سو گئی۔ مگر وہ یہ کیا کہتی ہے چلے؟ رئیس الحسن نے چلی سے پوچھا۔ وہ تو کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گی، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، 2-4 فاقے بھی کرنے پڑے تو پرواہ نہ کروں گی۔ بات تو ٹھیک ہے، تم اس طرح لے آؤ، میں نکاح پڑھا دوں گا۔ اوئے چچا، ہوش میں ہو یا نہیں؟ سر فیاض نے اسے اگر عدالت میں نابالغ ثابت کر دیا تو کیا ہوگا؟ ابے بس، چچا سر ہلا کر بولے، سنو بیٹا، میرا نام رئیس الحسن ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہتا جو میرے لیے ناممکن ہو۔ وہ لاکھ برس بھی عدالت میں جائیں اسے نابالغ نہیں ثابت کر سکیں گے، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کے سن بلوغ کو پہنچنے کا فیصلہ عدالت کر چکی ہے۔ وہ کیسے؟ شاہدہ سر فیاض کی پہلی بیوی کی لڑکی ہے، وہ بھی صاحب جائیداد تھی، لیکن مرتے وقت اپنی جائیداد شاہدہ کے نام منتقل کر کے اس کے انتظامات اپنے بھائی کے سپرد کر گئی تھی۔ وصیت کے مطابق جائیداد پر شاہدہ کو کل اختیارات بالغ ہونے پر ہی حاصل ہو سکتے تھے، لہٰذا ابھی حال ہی میں سر فیاض نے وہ جائیداد شاہدہ کے ماموں کے قبضے سے نکالی ہے، اس کے لیے ہی عدالت کارروائی کرنی پڑی تھی۔ تب تو وہ مارا۔ چلی چٹکی بجا کر اچھل پڑا۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر بولا، مگر چچا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شاہدہ کے کالج تک یہ قصہ کیسے پہنچا تھا؟ رئیس الحسن مسکرا کر بولا، چچا جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تم نے مگر کیوں؟
بہتری ایسی باتیں ہیں جو ابھی تیرے سمجھ میں نہیں آئیں، اس کا شمار بھی انہی میں کر کے خاموش ہو جاؤ، کیا سمجھے؟ چلی خاموش ہو گیا۔ وہ اس سلسلے میں کچھ سوچ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے سر پر تو عشق کا بوجھ سوار تھا۔ دوسرے دن چلی ہاسٹل سے ایک چھوٹے سے بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ بنگلہ رئیس الحسن نے کرائے پر مہیا کیا تھا۔ چلی نے وہیں سے شاہدہ کو فون کیا۔ وہ چلی آئی، شادی پہلے ہی پکی ہو چکی تھی، لہٰذا آدھے گھنٹے کے اندر نکاح ہو گیا۔ سرفراز کو اطلاع ملی تو انہوں نے سر پیٹ لیا۔ اطلاع کسی نے فون پر دی تھی۔ وہ بتائے ہوئے پتے پر پولیس نے لے کر پہنچے، لیکن یہاں اس نکاح میں مدعوین میں انسپکٹر جنرل آف پولیس بھی تھے، کچھ اور بڑے آفیسر بھی تھے، اور چلی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معزز مہمان آسمان سے ٹپکے ہیں، مگر رئیس الحسن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بہرحال سرفراز کو منہ کی کھانی پڑی۔ آفیسر نے سمجھایا کہ وہ معاملے کو توڑ نہ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں انہی کی بدنامی ہوگی۔ دنیا کی کوئی عدالت اس شادی کو غیر قانونی قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ شاہدہ بالغ تھی اور یہ شادی اس کی مرضی سے ہوئی تھی۔ بات سرفراز کی سمجھ میں آ گئی اور وہ چپ چاپ ان دونوں کو لے آئے۔ ان آفیسروں سے استدعا کی تھی کہ یہ بال پہننے نہ پائے۔ دوسرے دن فیاض نے باقاعدہ طور پر اعلان کر کے شاہدہ کا نکاح چلی کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلی دم بخود تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رئیس الحسن نے یہ سب کیوں کر ڈالا۔ تیسرے دن رئیس الحسن نے اسے فون پر مبارکباد دی اور چلی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، چچا اب تو خدا کے لیے بتا دو ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ خدمت کار میرا نصب العین ہے، رئیس نے دوسری طرف سے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اب تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ ایک مالدار باپ تمہیں آنکھ کر چکا ہے، لہٰذا میں نے تمہارے لیے دوسرے مالدار باپ کا انتظام کر دیا۔ سرفراز لاکھوں کے آدمی ہیں اور ان کے بعد ساری جائیداد شاہدہ کی ہوگی، کیونکہ دوسری بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مگر تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ خدمت خلق کرنے والوں کو اپنے فائدے اور نقصان کی پرواہ ہوتی ہے کیا؟ اچھا دیکھو، چلے آج شام کو فیروز ونگ نائٹ کلب میں ضرور ملو۔ سرفراز ہی کی میز پر ملنا۔ وہ آج کل زیادہ تر وہیں غلط کرتے ہیں، مگر تنہا ہوتے ہیں، لہٰذا آج ان کے ساتھ ایک آدھی شطرنج کی بازی ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھو برخوردار، تمہارا فرض ہے کہ ان کا ہر طرح خیال رکھو۔ آج میں نہ آ سکوں گا۔ یہ جو شاہدہ ہے نا، وہ کہتی ہے کہ کسی وقت میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا کرو۔ چچا خدا کی قسم، اسے اب اور زیادہ عشق ہو گیا ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے بھتیجے، لیکن یہ میرا حکم ہے کہ آج مجھے وہاں سرفراز کی میز پر موجود ملو، ورنہ تم جانتے ہو تمہیں فراد اور مجنون کی طرح جان دینی پڑے گی۔ آخر کیوں؟ بس یوں ہی، لیکن اسے بھی کان کھول کر سن لو کہ جب میں وہاں آؤں تو تم یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ مجھے پہلے سے جانتے ہو۔ او چچا کے بچے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ نہیں بیٹی، تم عیش کرو گے اور چچا تو زندگی بھر دھکے کھاتا رہے گا۔ اچھا خیر، یہی بتا دو کہ تم نے اتنے سارے آفیسر کہاں سے جمع کر لیے تھے؟ بھائی نے وزیر داخلہ کی طرف سے تمہاری شادی کی دعوت نامہ ملے تھے۔ وہ کیسے؟ چلی اچھل پڑا۔ چچا کی طاقت وزیر داخلہ پر میرا بہت خیال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں محض میری ہی کوششوں کی بنا پر الیکشن میں کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ اگر میں ان کی مدد نہ کرتا تو ان کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار کھڑا ہوا تھا، انہیں چاروں کھانے چٹ کر دیتا۔ آخر تم کیا ہو چچا؟ چچا جگت چچا، میں ہر خور گناہ کا چچا ہوں۔ رئیس الحسن نے دوسری طرف سے سلسلہ منتقل کر دیا۔ چلی مجبور تھا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتا نہ کرتا تو شاید جہنم میں پہنچ جاتا۔ وہ شاہدہ سے کسی نہ کسی طرح پیچھا چھڑا کر فیروز رنگ پہنچ گیا۔ فیاض اپنی میز پر تنہا تھے۔ چلی کو دیکھ کر انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اگلی قسط میں جانیے گا کہ یہ کہانی کہاں جاتی ہے، محبت کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ نکاح کیسے قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، یا سرفراز اس کو
قبول کر لیں گے دل سے. آگے اگلی کس نے جانی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل آئیکن کے بٹن دبا دیں. لائک اینڈ شیئر کریں. شکریہ.